بھارت سے تجارت ختم، سفارتی تعلقات محدود۔ مقبوضہ کشمیر پر مودی کے وار پر پاکستان کا بڑا فیصلہ، بھارتی ہائی کمشنر کو واپس بھیجنے اور پاکستانی ہائی کمشنر کو نئی دلی نہیں بھجوایا جائے گا۔ کشمیر کا معاملہ عالمی فورمز پر اجاگر ہوگا۔ 14 اگست یوم یکجہتی کشمیر اور 15 اگست یوم سیاہ۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ، وزیر اعظم کی پاک فوج کو الرٹ رہنے کی ہدایت، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان اور کشمیر یکجان دو قالب۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تبدیلی کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی جارحیت اور وادی نیلم میں کلسٹر بم حملوں کی بھی شدید مذمت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کرفیو ہٹا کر دیکھو تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، پارلیمان کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مل کے کہیے کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا برطانوی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارتی اقدامات اور مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جب ہم ان کے نزدیک کوئی بات نہیں، ہماری کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو مجھے بتائیے ان کے سفیر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے ہندوستان سے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے دھواں دھار خطاب، کہا جنگیں ہار جیت کے لیے نہیں عزت کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ حکومت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھارت کو بھرپور جواب۔ مراد سعید، شیخ رشید، شیری مزاری اور علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ بھارت کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتا، چاہے تو جنگ کر کے دیکھ لے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے مسئلہ کشمیر کو سقوط ڈھاکہ کی طرز کا سانحہ قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی، پاکستان تنہا رہ گیا۔ آج کشمیری لیڈرشپ کو بھی دو قومی نظریہ سمجھ آ گیا ہے۔ بھارت کے خلاف اپوزیشن یک زبان، مسئلہ کشمیر عالمی برادری کے سامنے اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نسل کشی پر اتر آئی، فائرنگ سے مزید 6 کشمیری شہید، 100 سے زائد زخمی۔ وادی کے ہر شہر میں کرفیو۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے مودی کے اقدامات کو ظالمانہ قرار دے دیا۔ بھارت نے کشمیر میں مکمل بلیک آؤٹ کر دیا ہے، کیبل چینلز کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ کشمیری صحافی اور سید علی گیلانی کے داماد سید افتخار گیلانی کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا کشمیر میں ہر گھر میں ماتم ہے۔ بھارتی اقدام، بوم بوم آفریدی نے ٹویٹر محاذ سنبھال لیا۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ بھارتی بلے باز گوتم گمبھیر کا تضحیک آمیز رویہ، لکھا پریشان نہ ہو ہم جلد مسئلہ حل کر لیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف قوم متحد، ملک بھر میں آج تیسرے روز بھی ریلیاں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بھی بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد پیش، پاکستان سے شملہ معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایک تو یہ ڈبو صاحب بولے جا رہے ہیں، میں اب ان کا کیا کروں؟ نہیں پلیز اس طرح کے الفاظ ایکسپنج کر دیں۔ مارے گا ذرا میں بتاتا ہوں، پلیز ابھی سنو پلیز تشریف۔ اور 2 ٹکے کا بدتمیز انسان تم صاحب۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سینیٹر مشاہد اللہ خان اور فواد چودھری آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف سخت جملے استعمال کیے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے کارروائی سے جملے حذف کرا دیے۔ نیب قانون کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ پہلے سنتے تھے نیب قانون سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اب سول سوسائٹی کو کرمنل لا کے ذریعے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا کے ریمارکس، خرد برد کیس میں ملزم حشمت اللہ کو بری کر دیا۔ ایل این جی اسکینڈل میں ضمانت منسوخی کے بعد سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو گرفتار کر لیا گیا۔
سابق MD-PSO عمران الحق بھی گرفتار. ناروان اسپورٹس سٹی اسکینڈل میں سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کی لیب راولپنڈی میں پیشی. تحریری جواب تفتیشی افسر کے حوالے کر دیا. چودھری شوگر مل ہمیشہ سے منی لانڈرنگ کرنے کا ایک جگہ رہی، گڑھ رہا جہاں پہ یہ سارے پیسے ڈالے جاتے ہیں. سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، اور پھر سمیع اللہ، اور پھر یہ گول. چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ کا گڑھ رہی. نواز شریف نے بیرونی قرض سے شوگر ملز کی مشینریاں خریدی. شیئرز مریم نواز سے لے کر عباس شریف تک ایک دوسرے کو بانٹے جاتے رہے. معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے شریف خاندان کے خلاف ثبوتوں کی پٹاری کھول دی. منی لانڈرنگ کے لیے قاضی خاندان کو استعمال کیے جانے کا انکشاف. صدر نون لیگ شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے الگ الگ ملاقاتیں. تمام معاملات کو رہبر کمیٹی کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق. عدم اعتماد کی تحریک نے حکومت کو بے نقاب کر دیا. بلاول بھٹو کی گفتگو. امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کا دورہ پاکستان. دفتر خارجہ میں پاک امریکہ وفود کی سطح پر مذاکرات. FATF پاک امریکہ تعلقات اور دیگر پہلوؤں پر بھی غور. امریکی نائب وزیر خارجہ اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گی. گورنمنٹ رجسٹریشن اور ڈاکیومنٹیشن میں واپس ہٹ جائے گی، نہیں ہٹے گی. بی ویری کلیئر، the government will not move back. سیلز ٹیکس رجسٹریشن کا کام کسی صورت نہیں روکیں گے. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا تاجروں کے خلاف نیب ایکشنز پر وزیر اعظم سے بات کرنے کا اعلان. تاجروں کی ہڑتال کو دباؤ کا ہتھ کنڈا قرار دے دیا. راولپنڈی میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی. برساتی نالے بپھرنے سے 2 بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق. کئی علاقے زیر آب. نالالئی میں طغیانی کے بعد ہائی الرٹ. حافظ آباد، چنیوٹ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. دریائے چناب اور جہلم میں پانی کی سطح بلند. کراچی والے ہو جائیں تیار، عید سے قبل بادل جم کر برسیں گے. مونسون کا ہیوی اسپیل داخل. بارش کا سلسلہ 9 اگست سے شروع ہو کر عید تک جاری رہے گا. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. کراچی میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر اقدامات پر غور. وفاقی حکومت کی اب ہوگا صاف کراچی مہم زور و شور سے جاری. لیاقت آباد، جہانگیر روڈ سمیت کئی علاقوں میں نالوں کی صفائی. شہریوں کے صفائی مہم پر تحفظات. چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال کی کڑی تنقید. کہا MQM اپنی نااہلی کا ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈالتی ہے. پیسوں کی ہوس نے اسکول انتظامیہ کو اندھا کر دیا. کراچی میں 2 ماہ کی فیس جمع نہ کرانے پر 5ویں جماعت کے طالبہ سے ہتک آمیز رویہ. بچی کو کلاس سے نکال کر الگ کمرے میں بٹھا دیا. والد نے پولیس سے رجوع کر لیا. سندھ کے تعلیمی حکام امتحان میں فیل ہو گئے. تعلیمی بورڈز میں اہم اسامیوں پر تقرری. قائم مقام سیکرٹریز اور ناظمین ناکام. 141 میں سے 21 ہی پاس ہو سکے. ٹیسٹ دینے والوں میں اکثریت پروفیسرز اور اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 723 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 30,277 پر بند. سونے کی قیمت بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. فی تولہ سونا 1750 روپے اضافے سے 86,250 روپے کا ہو گیا. بڑی عید کی بڑی تیاریاں. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش. فیصل آباد میں 6 لاکھ مالیت کے مٹھو کی دھوم. چاقو اور بگدے تیز کیے جانے لگے. دکانوں پر رش. گوشت کی تیاری کے لیے منڈیوں کی فروخت بھی بڑھ گئی.
ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی. شہر شہر قومی پرچموں کی بہار, عمارتوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا. بچوں میں بھی جوش و خروش, جھنڈیوں اور بیجز کی خریداری بڑھ گئی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی میں اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں. پاکستان بھارت کے یوم آزادی پر یعنی 15 اگست کو یوم سیاہ منائے گا. 14 اگست کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا. سفارتی تعلقات کم کیے جائیں گے. تجارتی تعلقات ختم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. بھارت کے کرتوتوں سے عالمی برادری کو بھی آگاہ کیا جائے گا. بھارت نے کوئی جاری حد دکھائی تو منہ توڑ جواب دیں گے, کیونکہ وزیر اعظم نے پاک فوج کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے. پاکستان نے بھارت کو فیصلوں سے آگاہ کر دیا. بس بہت ہو گیا. مکار دشمن, جو کرنا تھا کر لیا. اب پاکستان کی بری. قومی سلامتی کمیٹی نے اہم فیصلے کر لیے. پاکستان 15 اگست کو یوم سیاہ منائے گا. 14 اگست کو کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار ہوگا. بھارت پاکستانی مصنوعات کو بھی ترسے گا. تجارتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. دشمن نے جارحیت دکھائی تو منہ توڑ جواب ملے گا. کمیٹی اجلاس کے اعلامیے کے مطابق بھارت سے سفارتی تعلقات کم کیے جائیں گے. پاکستان بھارت سے اپنا ہائی کمشنر واپس بلائے گا. بھارتی سفیر کو واپس بھیجا جائے گا. دو طرفہ معاہدوں کا بھی از سر نو جائزہ لیا جائے گا. بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور بہیمانہ نسلی نظریات پر مبنی پالیسیاں عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. پاکستان مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھائے گا اور دنیا کو بھارت کا مکرو چہرہ دکھائے گا. قومی سلامتی کمیٹی نے قرار دیا کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے. بھارتی سفیر کو واپس جانے کا حکم دے دیا گیا ہے, جبکہ بھارتی ڈیپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا ہے. اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید, تفصیلات سے آگاہ کیجئے. جی علی عابد, آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کیے جائیں گے, ان کی سطح کم کی جائے گی, تو اس حوالے سے عملی قدم اٹھا لیا گیا ہے. وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل نے پاکستان میں بھارت کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر اکھلیش سنگھ کو اب سے کچھ دیر پہلے دفتر خارجہ اپنے دفتر میں طلب کیا اور ان کو پاکستان کے فیصلے سے آگاہ کر دیا. ان کو بتا دیا کہ بھارتی حکومت کو بتا دیا گیا ان کے ذریعے کہ وہ پاکستان سے اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لے. اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنا ہائی کمشنر معین الحق کو اب واپس بھارت نہیں بھیجے گا, نئی دہلی وہ نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ ان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ تعلقات کی سطح ڈاؤن گریڈ کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ بھارت کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان اب واہگہ کے راستے اور انٹرا کشمیر ٹریڈ اور دوسری جو تجارت ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس کو بھی فی الحال معطل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ باہمی تعلقات پر نظر ثانی کے بارے میں بھی ان کو بتا دیا گیا ہے. بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو دو طرفہ انگیجمنٹس ہیں, جو دو طرفہ رابطے اور دو طرفہ ملاقاتیں ہیں, وہ فی الحال نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ جو قومی سلامتی کے کمیٹی کے فیصلے تھے دیگر ان سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے اور بھارت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جلد سے جلد. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا. کہا پاکستان کے عوام اور کشمیریوں نے بھارتی اقدام کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے عوام میں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بھی لگایا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان فی الفور ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں our diplomatic relations with India اور ہم سسپینڈ کر رہے ہیں bilateral trade with India. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مختلف bilateral arrangements ہیں ان کو ریویو کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. پاکستانی قوم اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل میں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ 14 اگست کشمیریوں کے ساتھ بحیثیت
यकजहती का दिन मनाएगी। 15 तारीख को जो हिंदुस्तान का यौम आजादी होता है उसको यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। मिलकर कहिए कश्मीर कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह। उधर वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ऐवान में जज्बाती हो गए। कहा, कल जब पूछा कि क्या भारत पर हमले का हुक्म दे दूं तो पूरी पार्लियामेंट को लब्बैक कहना चाहिए था। जो करना बड़ा करेंगे लेकिन कश्मीर को फलस्तीन नहीं बनने देंगे। हम उनके नजदीक कोई बात नहीं कर, हमारी कोई बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे बताइए उनके सफीर साहब यहां क्या कर रहे हैं। हमें अपने सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए हिंदुस्तान से। कल वजीर आजम साहब ने यहां पे खड़े होकर अपोजिशन को सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं, मैं हमले का ऐलान कर दूं। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। आप कश्मीर के अंदर जो एक पूरा डेमोग्राफी आप चेंज करें, आप ये करें। फलस्तीन में इसराइल ने किया है और हिंदुस्तान आज यही कर रहा है, वो डेमोग्राफी चेंज करना चाह रहा है। और अगर हमें लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करने को सकूत ढाका जितना बड़ा सानहा करार दे दिया। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि हुकूमत ने दोस्तों को नाराज कर दिया, दोस्तों को फिर राजी करने का वक्त आ गया। पाकिस्तान के सानिये के बाद ये कश्मीर का वाकया उतना ही गवन है, उतना ही बड़ा है। हजरत कायदे आज़म ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो ही चलेगी। वो आज कश्मीर की लीडरशिप सब एक जगह आ गई है और वो खुद कह रहे हैं कि हमने गलती की कि हमने इंडिया का साथ दिया और उस पॉलिसी को नहीं माना। यू आर ऑल अलोन अपार्ट फ्रॉम द नेशन which also stands with us, the opposition, not with you. कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद मजम्मत पेश की गई, जिसे ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम ने पेश की, जिसमें भारतीय फौज की जानिब से क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की गई, जबकि गिरफ्तार कश्मीरी रहनुमाओं को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। That the joint session of the Parliament unanimously condemns the illegal, unilateral, reckless and coercive attempt by India. Resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it say no. I think ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. मुश्तरका ऐवान से हुकूमती अरकान ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया। मुराद सईद बोले, भारत ने अपनी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास हुकूमत का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारत को हद में रहने का पैगाम। पाकिस्तान का गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया एक आवाज उठेगी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हुक्मरान जमात के अरकान ने मुस्तकबिल का नक्शा खींच दिया। ये थ्रेट टू रीजनल पीस है, इसमें पाकिस्तान चुप करके नहीं बैठा रहेगा। अगर हिंदुस्तान जंग चाहती है तो कर ले मुकाबला। उनका असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया, इससे कुछ नहीं होगा। कश्मीर उम्मीदों के मुताबिक इंशाअल्लाह कश्मीर का फैसला होगा। हुकूमती इत्तेहादी शेख रशीद ने जंग की पेशगोई कर दी। शिमला मायदा खत्म हो गया, कंट्रोल लाइन खत्म हो गई। आज जिद्दोजहद आजादी का एक नया नक्शा जन्म पाया है। MQM और GDA ने भी भारत को खबरदार कर दिया। अरकान ने कहा, भारत कुछ भी कर ले, कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता। अपोजिशन जमातों ने कश्मीर के मसले को आलमी बिरादरी के सामने पेश करने और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा कर दिया है। भारत के खिलाफ अपोजिशन यक जबान, मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मुंतखब ऐवान से यकजहती का पैगाम। पाकिस्तान की अपोजिशन का एक एक फर्द हुकूमत के साथ इस मरहले पर पूरी तरह खड़ा होने के लिए पूरे कद के साथ तैयार है। कश्मीर का मसला इस बात का तकाजा करता है, इस बात का मुतकाजी है कि कौम मुत्तहिद होके इस जाहिरियत का मुकाबला करे। हुकूमत जो उनके जिंदा रहने के हक को छीन रही है वो उनके लिए क्या करेगी। इसलिए ये हमारा फर्ज है कि हम बैन अक़वामी तंजीमों को उसमें इन्वॉल्व करें। पीपल्स पार्टी ने अमरीकी किरदार पर उंगलियां उठा दी। कश्मीर आज एक इंसानी अलमिया है।
بین الاقوامی برادری نے جس توجہ کا یہ مسئلہ مستحق تھا وہ اس کو نہ مل سکی. امیر جماعت اسلامی نے ایوان میں نعرہ لگا دیا. وزیر اعظم صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن قدم بڑھانا آپ کا کام ہے، ساتھ دینا پوری قوم کا اور تمام سی جماعتوں کا کام ہے. جے یو آئی رہنما اسد الرحمان کا کہنا تھا کہ بھارت جان لے، تحریک آزادی جاری رہے گی.